کیا دنیا کی مشکلات کی وجہ سے ظالم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا صحیح ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 47 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور یہ لوگ جس وقت جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کم حیثیت لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اس وقت دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 47 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات، احتجاج کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ گمراہوں کے بارے میں ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پچھلی آیتوں میں آل فرعون پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا، اور یہ آیتیں مستکبروں اور تاریخ کے فرعونوں کی اپنے چاپلوس دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں گفتگو کو بیان کر رہی ہیں۔ جی ہاں، حقارت اور کمتری کا احساس کچھ لوگوں کو طاغوتوں کے پاس چلے جانے پر ابھارتا ہے، لیکن یہ چیز عقل، منطق اور وحی کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کبھی کبھی زندگی کی مشکلیں انسان کو جرم کرنے پر ابھارتی ہیں، جبکہ صبر، تقوی اور کوشش کے ذریعے مشکلوں کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ جرم کے ذریعے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 47 کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، جہنمیوں کی گفتگو کی یاد بیداری اور خبردار ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 2، دوزخیوں کے درمیان مسلسل جھگڑا اور بحث جاری ہے۔ نمبر 3، جہنم کی آگ بہت شدید اور دردناک ہوگی، لیکن اس کے باوجود انسان کی سوچ اور سمجھ کو ختم نہیں کرے گی۔ نمبر 4، جہنمی لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور مدد مانگیں گے۔ نمبر 5، دنیا کی مشکلات ظالم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جواز اور بہانہ نہیں بن سکتی، بلکہ یہ سر تسلیم خم کرنا انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ نمبر 6، جہنم میں گناہگار ایک دوسرے کو پہچانیں گے، دنیا کو یاد کریں گے اور ان کے پاس بات کرنے کی قدرت بھی ہوگی۔ نمبر 7، غلط تقلید اور پیروی کا نتیجہ جہنم ہے۔ نمبر 8، خطرہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے پورے وجود سے باطل کا پیروکار ہو جائے۔ تبع یعنی مکمل پیروکار تھے۔ نمبر 9، باطل کی پیروی مشکل میں ڈال دیتی ہے، لہذا توجہ دیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نمبر 10، قیامت میں گناہگار بے کسی کے سبب دوسرے گناہگار کے پاس پناہ لے گا۔ نمبر 11، گناہگار مجبوری میں عذاب میں تھوڑی سی کمی پر بھی راضی ہوگا۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 48 اور 49 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ تو بڑے لوگ کہیں گے اب تو ہم تم سب کے سب
آگ میں پڑے ہیں۔ خدا کو تو بندوں کے بارے میں جو کچھ فیصلہ کرنا تھا کر چکا، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اب آئیے سورہ غافر کی ان دو آیات میں موجود اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن کافروں کے مدد مانگنے پر انہیں منفی جواب ملے گا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو خود جہنم میں چل رہا ہو وہ کسی اور کو نجات کیا دلائے گا۔ نمبر 2، مستکبر لوگ ایک دن مجبور ہو کر اپنی ذلت کا اقرار کریں گے۔ نمبر 3، مال و دولت اور مقام انسان کو جہنم میں جانے سے نہیں روک پائیں گے۔ نمبر 4، اللہ کے فیصلے میں کسی طرح کے چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ قد حکم بین العباد، آج کے مستکبر حاکم کل محکوم ہوں گے۔ نمبر 5، آیت نمبر 44 میں ہم نے پڑھا ان اللہ بصیر بالعباد، اور یہاں پڑھتے ہیں ان اللہ قد حکم بین العباد، یعنی فیصلہ کرنے والا وہ ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہے۔ نمبر 6، پچھلی آیت میں فرمایا کہ بے حیثیت لوگ بڑے لوگوں سے مدد مانگیں گے، اور اس آیت میں فرمایا سب مل کر جہنم کے داروغہ سے مدد مانگیں گے۔ نمبر 7، قیامت میں انسان فرشتوں کو دیکھے گا بھی اور ان سے بات بھی کرے گا۔ جہنم کے داروغہ فرشتے ہیں۔ نمبر 8، جہنم کے بھی داروغہ ہوں گے۔ نمبر 9، کافر کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ جو اسے عذاب دے رہا ہوگا اسی سے پناہ مانگیں گے۔ نمبر 10، عذاب میں کمی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 11، جہنمی لوگ ہمیشہ کے لیے نجات پانے سے نا امید ہوں گے اور عذاب میں بہت تھوڑی سی کمی پر بھی راضی ہوں گے۔ نمبر 12، جہنم کے عذاب میں نہ تو کمی ہوگی اور نہ ہی چھٹی۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ غافر کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر صاف و روشن معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ تب فرشتے کہیں گے تو پھر تم خود کیوں نہ دعا کرو، حالانکہ کافروں کی دعا تو بس بیکار ہی ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 50 میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، جو لوگ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سورہ غافر آیت نمبر 85۔ موت کے وقت کی توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرعون نے ڈوبتے وقت توبہ کی لیکن اس کو خطاب ہوا کہ اب توبہ کر رہے ہو، پہلے تو نافرمانی کرتے تھے۔ الآن وقد عصیت قبل، سورہ یونس آیت نمبر 91۔ جہنم میں بھی چیخنے اور فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 50 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد ہوگا۔ نمبر 2، انبیاء کا آنا اللہ کی ہمیشہ کی سنت ہے۔ نمبر 3، مبلغ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے۔ نمبر 4، تمام انبیاء کے پاس معجزہ تھا۔ نمبر 5، قیامت اقرار کا دن ہے۔ نمبر 6، جہنم میں کافر کی دعا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مشکلات میں ظالم کے سامنے انسان کا سر تسلیم خم کرنا یہ جواز اور بہانہ نہیں بن سکتی، بلکہ یہ کام انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور جو لوگ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔